بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے معدے میں تیزابیت کی وجہ سے سینے میں جلن ہونا، مطلب اس کو میڈیکل ٹرمنالوجی میں اس کو گرڈ گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلیکس ڈیزیز کہتے ہیں۔ اب یہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر لوگوں کے سینے میں جلن کیوں ہوتی ہے، اس بیماری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب عام طور پہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری خوراک کی نالی سے ہوتا ہوا معدے میں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی خوراک کی نالی کے اینڈ پہ پہنچتا ہے وہاں ایک والو ہوتا ہے جو کہ معدے اور خوراک کی نالی کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ جیسے ہی کھانا اس کے معدے میں نالی میں وال کے بعد پہنچتا ہے وہ وال کھل جاتا ہے اور کھانا آپ کا معدے میں چلا جاتا ہے۔ معدے میں آپ کے گیسٹرک جوس جو کہ بہت تیزابی مادیت والا ایسٹک جوس ہوتا ہے وہ خارج ہوتا ہے، اس میں انزائم ہوتے ہیں جو اس کھانے کو ہضم کرتا ہے، لیکن جو یہ والو لگا ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان یہ ساتھ ہی مضبوطی سے بند ہو جاتا ہے تاکہ یہ والا جو تیزابی جوس ہے ایسٹک جوس ہے اور یہ کھانا واپس خوراک کی نالی میں نہ جا سکے۔ اب جو والو ہوتا ہے جب اس میں مسئلہ آ جاتا ہے، مطلب وہ صحیح طریقے سے بند نہیں ہو پاتا، تو اس کی صورت میں یہ کھانا اور یہ جوس واپس آپ کو خوراک کی نالی میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ اور پیشنٹ اکثر ہمارے پاس سینے کی جلن کے ساتھ، سینے کی درد کے ساتھ اور کچھ مریض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کھانسی آ رہی ہے، رات کو کھانسی آتی رہتی ہے، سانس خراب ہوتا ہے۔ یہ جو کھانسی اور سانس کی علامت ہوتی ہے اکثر کیونکہ دمہ کے مریضوں کو بھی رات کو یا صبح سویرے کھانسی اور سانس خراب ہوتا ہے، یہ اکثر اس کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے اور یہ مریض اکثر تشخیص نہیں ہو پاتی۔ اور دوسری کچھ مریض کہتے ہیں ہمارے منہ کا ٹیسٹ چینج رہتا ہے، ہمارے منہ سے اسمیل آتی ہے، یہ علامات آتی ہیں۔ یہ علامات کی بیس پہ ہم ان علامات کو دیکھتے ہوئے اس مرض کی ہم تشخیص کرتے ہیں۔ اب اس کی وجوہات کیا ہے؟ جو سب سے کامن وجہ ہے وہ اوبیسٹی مطلب موٹاپا ہے۔ موٹاپا کیا کرتا ہے؟ آپ کے پیٹ کے اندر، جسم کے اندر، معدے کے اندر پریشر بناتا ہے، وہ پریشر کی وجہ سے وہ وال کو دوبارہ وال پہ پریشر پڑتا ہے اور وہی کھانا اور جوس دوبارہ آپ کی خوراک کی نالی میں آتا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہے وہ مریض کو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری اس کی ایک وجہ عورتوں میں جب حمل کا 7واں سے 9واں مہینہ ہوتا ہے اس میں بھی اسی پریشر کی وجہ سے یہ علامات وغیرہ آتی ہیں، گرڈ کی مطلب سینے کی جلن وغیرہ کی۔ پھر ایک ہائٹل ہرنیا ہوتا ہے۔ ہائٹل ہرنیا کیا ہے؟ آپ کا معدے کا ہرنیا بن جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی یہ وال صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا اور آپ کا کھانا اور جوس وغیرہ یہ سارا تیزابی مادہ آپ کے خوراک کی نالی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان میں آنتوں کی حرکت اور معدے کی حرکت آہستہ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی کھانا اور یہ ان کو معدے کا بھاری پن اور یہ ساتھ یہ والی سینے کی جلن کی علامات شوگر کے مریضوں کو اس وجہ سے آتی ہے۔ پھر سگریٹ پینا، تمباکو نوشی، وہ بھی اس وال کو کمزور کرتی ہے اور معدے میں السر کی وجہ بنتی ہے، تو ان مریضوں کو بھی جو بہت عرصے سے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی اکثر سینے میں جلن کی شکایت رہتی ہے۔ اس کے بعد شراب نوشی ہمارے میں ذرا یہ ان علامات کم ہے، لیکن ویسٹرن میں یہ بہت کامن، مطلب مغرب میں بہت کامن کاز ہے گرڈ کی اور اس کی سینے کی جلن کی۔ اس کے بعد کچھ ہمارے کھانے پینے میں، جیسے کچھ کا سب کو ہی پتا ہے کہ مرچوں والے کھانے، اسپائسی کھانے کھانے سے ہوتا ہے، چکنائی والی چیزیں، فرائیڈ چیزیں، تلی ہوئی چیزوں کھانوں سے ہوتا ہے، کچھ فروٹس، کافی سے بھی ہوتا ہے، پھر چاکلیٹ کھانے سے بھی یہ سینے میں جلن اور گرڈ اس بیماری کی وجہ بنتی ہے۔ پھر کچھ فروٹس ہوتے ہیں، سٹرس فروٹ، مثال کے طور پہ اس میں آپ کا نیمبو، لیمن آ گیا، مالٹا، کنو اور یہ چکوترا وغیرہ، یہ سٹرس فروٹ میں آتا ہے، یہ کھانے کی وجہ سے بھی علامات وغیرہ زیادہ آتی ہیں اس کی سینے میں جلن وغیرہ۔ اس کے بعد کچھ دوائیاں بھی ہیں، دوائیوں میں کچھ بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں، کچھ پین کلر ہیں، NSAIDs وغیرہ، اور کچھ یہ فولاد کی گولیاں خون کی کمی کے لیے جو استعمال ہوتی ہے۔ اس میں اگر آپ میں سے کسی کو سینے کا مسئلہ ہو، یہ جلن کا مسئلہ ہو اور آپ کا ڈاکٹر بلڈ پریشر کی دوائی لکھ رہا ہو یا آپ کو پین کلر دے رہا تو آپ اس کو بتائیں تاکہ وہ آپ کی بیماری کے مطابق آپ کی دوائی ایڈجسٹ کر سکے۔ شکریہ، ہم نے کوشش کی کہ آپ کو میں اس میں کچھ چیزیں سمجھائی جا سکیں۔ اگر کوئی آپ کو چیز نہ سمجھ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سینے کی جلن سے بچاؤ اور اس کے علاج کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ شکریہ۔